رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 42 جنازے کے آداب. موت سے پہلے کے آداب. نمبر 1 موت کو بکثرت یاد کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. نمبر 2 ادائیگی حقوق کی وصیت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسے مسلمان کو جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، یہ حق نہیں کہ وہ 2 راتیں اس حال میں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو. مسئلہ موت کے ظن غالب کے وقت ادائیگی حقوق کی وصیت کرنا واجب ہے. نمبر 3 ظلم اور حق تلفی کی وصیت سے رکنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر ان میں باہم صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. نمبر 4 مریض کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو. نمبر 5 انتقال سے پہلے ممکن ہو تو مبارک شہر یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ وغیرہ کی طرف منتقل ہو جانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک پتھر کے نشانے کے بقدر مقدس زمین یعنی اقصی کے قریب کر دے. نمبر 6 بسہولت ہو سکے تو قریب المرگ کو صاف ستھرے کپڑے پہنا دینا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو نئے کپڑے منگوائے اور ان کو پہنا. پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کو انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں وہ مرتا ہے. نمبر 7 قریب المرگ کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لہٰذا تم اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو، اس سے روح بسہولت نکلتی ہے. نمبر 8 جب روح نکلنے کا وقت قریب ہو تو یہ دعا پڑھنا اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ جانکنی کا وقت تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں میں میری مدد فرما. نمبر 9 لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. موت کے بعد کے آداب. نمبر 1 صدمہ پہنچتے ہی صبر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقتاً صبر کا تحقق تو آغاز صدمے ہی میں ہوتا ہے. نمبر 2 فیصلہ خداوندی پر اظہار ناراضگی اور شکوہ شکایت سے بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انتقال پر رخسار اور ماتھا پیٹے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے بول بولے وہ ہم میں سے نہیں. نمبر 3 چھوٹے بچوں کے انتقال پر ثواب کی امید رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو یہ بچے جہنم سے اس عورت کے لیے آڑ بنیں گے. ایک عورت نے عرض کیا اگر 2 ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ہوں تب بھی. نمبر 4 روح نکلنے کے بعد ٹھوڑی کو باندھ دینا. نمبر 5 میت کی دونوں آنکھیں بند کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مردوں کے پاس موجود ہوں تو ان کی آنکھیں بند کر دو. نمبر 6 میت کے پاس اچھی ہی باتیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کے پاس موجود ہو
تو اچھی ہی بات کہو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ نمبر 7، میت کی خوبیوں کا ذکر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرو۔ نمبر 8، موت کی خوب تشہیر نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم موت کی تشہیر سے بچو، کیونکہ موت کی تشہیر کرنا جاہلیت کا عمل ہے۔ عزیز و اقارب کو موت کی اطلاع کرنا ممنوع نہیں ہے، البتہ کسی کے انتظار میں تدفین مؤخر نہ کرے اور نہ اس کی تشہیر کریں، جیسے ماتم کرنا یا اخبارات وغیرہ میں شائع کرنا۔ نمبر 9، میت کے گھر والوں کے لیے ایک دن کا کھانا بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ ان پر ایسی مصیبت آئی ہے جس نے انہیں مشغول کر رکھا ہے۔ نمبر 10، میت کے لیے جنت و جہنم میں سے کسی چیز کو یقینی نہ سمجھنا۔ ایک طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ نوٹ: عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، الا یہ کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، مگر اپنے شوہر پر کہ وہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ نمبر 11، میت پر نوحہ نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر نوحہ کیا جائے تو نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ نوٹ: بغیر نوحے کے رونا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے انتقال پر رونے لگے اور فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما رکھی۔ نوٹ: مصیبت کے وقت اظہار غم جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے تھے کہ آپ پر غم کا اثر نمایاں معلوم ہوتا تھا۔ نوٹ: میت کے چہرے کو بوسہ دینا جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھولا اور بوسہ دیا۔ میت کو غسل دینے کے آداب۔ نمبر 1، میت کو 3 مرتبہ دھونی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت کو دھونی دو تو 3 مرتبہ دھونی دو۔ نمبر 2، بیری کے پتے ڈال کر گرم کیے ہوئے پانی سے غسل دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو غسل دے رہی تھیں، فرمایا 3 یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ طاق مرتبہ غسل دینا۔ اگر تم مناسب سمجھو، پانی کے ساتھ بیری کے پتے بھی ملانا اور آخر میں کافور مل دینا۔ نمبر 3، میت کو پہلے وضو کروانا، پھر داہنی طرف سے غسل شروع کرنا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے انتقال کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، داہنی طرف سے اور اعضائے وضو سے ابتدا کرو۔ نمبر 4، غسل دینے میں طاق عدد کی رعایت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو غسل دے رہی تھیں، فرمایا طاق عدد میں غسل دینا۔ نمبر 5، میت سے کسی عیب کے ظاہر ہونے پر اس کا افشا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے اور اس کے عیب کو چھپائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں پر ستاری فرمائیں گے۔ وضاحت: علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعت یا کسی حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب علانیہ طور پر کرتا تھا، مثلا کوئی آدمی گویا یعنی پاپ سنگر تھا، یا کھلم کھلا سودخور تھا، یا لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا، اور ایسے آدمی کے مرنے کے وقت اس کے جسم میں کوئی ایسی چیز نظر آئے تو اس کو چھپایا نہ جائے بلکہ اس کو ظاہر کیا جائے تاکہ لوگ اس قسم کے جرم سے بچیں۔ جب لوگوں کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ یہ آدمی ایسا کرتا تھا اس لیے ایسا ہو گیا تو ان کو عبرت ہوگی۔ نمبر 6، میت کو خوشبو لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق
جس کا احرام حج میں انتقال ہو گیا تھا، فرمایا اس پر خوشبو نہ ملو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو احرام کی حالت میں نہ ہو اس پر خوشبو ملنا چاہیے۔ نمبر 7، میت کو اچھے کفن میں کفنانا۔ نمبر 8، اگر بآسانی میسر ہو تو حبری یعنی یمنی مخصوص کپڑے میں کفنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو تو حبری کپڑے میں کفنائے۔ نمبر 9، سفید کپڑوں میں کفنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں اور اسی میں اپنے مردوں کو کفناؤ۔ نمبر 10، کفن کی تنگی کے وقت سر کو ڈھانک دینا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ڈھانک دیں اور پیر پر اذخر ایک قسم کی گھاس ڈال دیں۔ نمبر 11، بسہولت ہو سکے تو غسل کرانے والے کا غسل کر لینا اور جنازہ اٹھانے والوں کا باوضو ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے وہ خود غسل کر لے اور جو جنازے کو اٹھائے تو وہ وضو کر لے۔ جنازے کے ساتھ چلنے کے آداب۔ نمبر 1، میت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا اور منکر نکیر کے سوالات کی فکر کرنا۔ نمبر 2، جنازے کو جلدی لے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جلدی لے کر چلو۔ نمبر 3، باوقار طریقے سے جانا۔ نمبر 4، کسی خلاف شرع چیز کی موجودگی میں جنازے کے ساتھ نہ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا ہے جس کے پیچھے نوحہ کرنے والی ہو۔ نمبر 5، جنازے کے پیچھے چلنا۔ نمبر 6، جنازے کے ساتھ پیدل چلنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو سوار دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ اللہ کے فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اور تم جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو۔ نمبر 7، نگاہیں پست رکھ کر چلنا۔ نمبر 8، بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 9، صرف مردوں کا ہی جنازے کو اٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ رکھا جائے اور مردوں نے اپنے کاندھوں پر اسے اٹھایا ہو پس اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے افسوس تم اسے کہاں لے جا رہے ہو۔ نمبر 10، جنازہ رکھنے سے پہلے نہ بیٹھنا۔ نمبر 11، نماز جنازہ کے موقع پر قبرستان میں لوگوں کو مختصراً واعظ کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں ایک جنازے کے موقع پر فرمایا تم میں سے ہر ایک کی جگہ جنت یا جہنم میں لکھ دی گئی ہے۔ نمبر 12، امام کا میت کے سینے کے برابر کھڑے رہنا۔ نمبر 13، مقتدیوں کی صفیں زیادہ سے زیادہ بنانا اور اس میں طاق عدد کی رعایت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان مر جائے اور اس پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز پڑھ لیں تو اس پر جنت واجب ہو جاتی۔ راوی فرماتے ہیں جب نماز پڑھنے والے کم ہوتے تو مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی اس حدیث کی وجہ سے ان کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 14، نماز جنازہ کے بعد متصلاً کوئی دعا نہ کرنا۔ نمبر 15، میت کے ذمے واجب الادا حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔